نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم پھر سلسلہ تفہیم القرآن میں حاضر ہوئے۔ سبق نمبر 1 ہمارا مکمل ہو چکا تھا، جس کی تمام قسطیں یوٹیوب چینل نوری میڈیا 72 پر موجود ہیں، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ مرکبات یہ جمع ہے مرکب کی۔ حدیث میں ہے علم تو مرکب کے معنی ہے ملانا، وہ علم نافع ہے اور جو زبان پر ہے کیونکہ اس سبق میں اللہ کی حجت ہے۔ حروف مفردات کو ملا کر لکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جب حروفوں کو ملا کر لکھا جائے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ تو اس سبق میں بھی حروفوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سبق کا نام حروف مرکبات رکھ دیا گیا۔ اب مرکب بنتا کیسے ہے؟ جب حروف مفردات 2 ہوں یا اس سے زائد ہوں اور ان کو ملا کر لکھا جائے تو وہ پھر مفرد نہیں رہتا بلکہ مرکب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با اور قاف، اب یہ جو حروف ہیں ان کو جب لکھا جائے گا اور ملا کر لکھا جائے گا تو یہ پھر مفردات نہیں رہیں گے بلکہ یہ مرکبات بن جائیں گے۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قاف، روایت ہے، فرمایا رسول فا پاک علیہ یا الصلوۃ اسی طرح والسلام نے فا جس قاف دل میں لگا لیں، حکمت نہ ہو وہ ویران گھر کے مثل ہے۔ یہ 2 مفردات ہیں، سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھ پیدا اور کرو۔ جب ان دونوں کو ملایا جائے گا تو یہ پھر مرکبات میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ 2 حروف مل کر ایک مرکب بن جائے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے حروف مرکبات بنتے ہیں۔ حضرات محترم، اب مرکب جو بنتا ہے وہ 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاف لکھا ہوا ہے اور پلس با، جب یہ دونوں ملے تو ایک مرکب بنا قاف اور یہ با۔ اور یاد رہے کہ جب حروف مرکبات لکھے جاتے ہیں، حروف مفردات کو ملا کر ایک مرکب جب بنایا جاتا ہے تو پھر ان میں حروفوں کو مکمل نہیں لکھا جاتا بلکہ ان کے سرے لکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاف ہے، اس کو مکمل قاف کی گول شکل یہاں پر نہیں دی گئی بلکہ قاف کا سرا بنا کر اس کو یہاں پر چھوڑ دیا اور آگے با کو لکھ دیا۔
اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مفرد لکھا گیا جیم، یہاں ہا لکھا گیا اور یہاں پر دال کو لکھا گیا۔ یہ جب تینوں کو ملایا گیا اور یہاں جیم مکمل جو لکھا ہوا ہے، یہاں جیم کا سیرہ بنا کر نیچے یہ نقطہ لگایا تاکہ یہ سیرہ جیم ہا خا ان تینوں میں سے جو چیز بھی ہے اس کی پہچان کرائے۔ اور یہ جب اس کے سیرے لکھے جاتے ہیں حروف مفردات کے، پھر جب ان کی ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم ان کے نقطوں کی رد و بدل سے ہم ان کی پہچان کرتے ہیں، یا ان کے سیروں کو دیکھ کر ہم پہچان کرتے ہیں کہ یہ کون سا حرف ہے۔ اب یاد رہے، اب جیسا کہ ہم نے سیرہ لکھا جیم کا اور ہا کا، یہ دونوں ایک طریقے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کی پہچان کی تو معلوم ہوا کہ یہ جیم، یہ جو سیرہ ہے یہ جیم کا ہے، کیونکہ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور وہ اس کا موجود ہے۔ خا کا بھی ایک نقطہ ہوتا ہے پر اس کا اوپر ہوتا ہے، اور جیم کا جب سیرے میں لکھیں گے تو وہ نیچے آئے گا۔ اس کی ہماری پہچان اس وجہ سے ہو جائے گی۔ جب ہم نے جیم پلس ہا پلس دال تینوں کو جمع کیا تو جب ہم نے ان کو حروف مرکبات کی شکل میں لکھا تو ان کے سیرے لکھے، جیم ہا دال، ان کی شکل اس طرح بن جائے گی۔ ہم یہ تینوں کو سیروں کی حالت میں لکھیں گے، مکمل نہیں لکھیں گے۔ اگر مکمل لکھیں گے تو یہ عجیب سا ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی طرح با، لام اور با، یہ دیکھ رہے ہیں با کا چھوٹا سا سیرہ بنایا گیا اور لام اس کا صرف ہم نے سیرہ بنایا اور چھوٹا سا ہم نے درمیان میں اس کو لکھ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں با، لام اور با۔ اب اس میں بھی ہم نے مکمل با اور لام کو نہیں لکھا۔ یہ دیکھیں با کا بھی سیرہ اور لام کا بھی سیرہ ہم نے بنایا، اور یہ سیرہ بنا کر ہم نے یہاں پر لکھا، اور جب ہم نے سیرے بنائے تو ہمیں پہچان کس طریقے سے ہوئی، وہ ہمیں نقطوں کی رد و بدل سے ہم اس کو پہچان سکے، اور جن کے نقطے نہیں ہیں ان کی ہمیں پہچان سیروں سے ہی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا جب ہم حروفوں کی پہچان کریں گے یا تو نقطوں کی رد و بدل سے کریں گے یا تو اس کے سیرے سے ہم اس کی پہچان کریں گے۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حروف مرکبات ہیں ان کو پڑھیں گے کیسے؟ ان کو پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کو اس ہی حالت میں پڑھیں گے جیسے ہم نے حروف مفردات کو پڑھا تھا، جیسے جیم، ہا، دال، یہ تینوں کو جب ہم نے ملایا تو یہ بھی وہی حرف ہیں، یہ جیم، ہا، دال، یہ بھی ویسے ہی پڑھے گے اور یہ بھی ویسے ہی پڑھے گے۔ پڑھنے میں کوئی ان میں فرق نہیں ہے، پر جب ہم لکھیں گے تو حروف مفردات یہ مکمل لکھے جاتے ہیں، جبکہ حروف مرکبات ان میں سیرے لکھے جاتے ہیں، اور ان کی پہچان، ان کے رد و بدل یہ نقطوں سے ہوگی یا ان کے سیروں سے ہوگی۔ ایک بات کی میں آپ سے وضاحت کرتا چلوں، ہم نے یہ حروفوں میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ سیرہ استعمال کیا ہے، تو بعض حضرات حرف کے پہلے حصے کو سیرہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو دھڑ کہتے ہیں۔
تو ہم نے ایک ہی لفظ استعمال کیا سرا، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لفظ لکھا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا بعض حصہ لکھا جاتا ہے اور بعض حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حرف کو جب بھی ہم مرکبات کی حالت میں لکھیں گے تو اس میں سے کچھ حصہ لکھا جائے گا اور کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی پہچان وہ نقطوں سے یا اس کے لکھنے کی ترتیب سے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔